الطاف حسین. الطاف حسین صاحب اپنی قوم کے لیے بہت اچھے لیڈر ثابت ہوئے. صحیح. عمران خان. میں کہوں گا کہ بہت زیادہ بہادر آدمی ہے، کریز تھا کہ بھائی کرکٹ ٹیم میں جانا ہے، لیکن اگر آپ فیکٹس کو اٹھاؤ گے تو سندھی اسپیکنگ پلیئر کو کہیں سے بھی باہر کیا جاتا ہے، اس کو ٹیم میں ہی ہونے نہیں دیتے. اس طرح بات کریں کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد کہتے ہیں اور بتاؤ. تقریر لکھنے کے لیے سب سے مین پوائنٹس کیا ہونے چاہیے؟ مورو چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ؟ ویلکم ٹو دا برانڈ نیو شو فیس بیہائنڈ دا فیم ود مسلم پنگش. کہتے ہیں انسان جب دنیا میں آیا تو انسان نے آ کر کچھ کام کیے اور انہی کام کے ذریعے سے انسان کا نام بنایا گیا. ایک اور شعر کہا گیا کہ بہت گورے رنگ تھے کالے پڑ گئے، سنا ہے انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور وہ جنہیں اپنی فن خطابت پہ ناز تھا ان کے سامنے آئے تو زبانوں پہ تالے پڑ گئے. جی ہاں، آج ایک ایسی ہی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں. حیدرآباد ہی نہیں بلکہ میں کہوں ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام. ان کے آغاز مورو سے ہے، ابھی ان سے ڈسکشن کریں گے. اور ایسا آغاز کہ جس آغاز نے اختتام نہیں پایا اور یقیناً پائیں گے بھی نہیں. ملک پاکستان کے ایک مایہ ناز فن خطابت میں ماہر شخصیت، ملک پاکستان کے مختلف نجی چینلز پہ اپنی تقریر کے، اپنے خطابت کے انداز سے لوگوں کو مستفید کرنے والی شخصیت، بے تحاشا مقابلوں کے منصفی کے فرائض انجام دینے والی شخصیت، میری مراد محترم شہباز ابراہیم قرائی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شہباز بھائی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل. شہباز بھائی، مجھے آغاز کریں گے آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید تبدیلی پوڈ کاسٹ کے اندر. ایک نیا سلسلہ ہے تبدیلی کا، فیس بیہائنڈ دا فیم ود مسلم بنگش کے اندر. خوش آمدید کہوں گا. اچھا، ساتھ ہی ساتھ آغاز یہاں سے کریں گے کہ پیدائش آپ کی سنی جاتی ہے کہ مورو سے ہے، تعلق آپ کا مورو سے ہے. تو مجھے بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو کہ پیدائش کیا واقعی مورو سے ہے، پھر مورو میں کتنا سال رہے ہیں، اور مورو سے حیدرآباد کب آئے ہیں؟ ظاہر ہے وہیں پہ ہم پیدا ہوئے اور وہیں پر ہی ہم نے اپنی جو شروع کی تعلیم ہے وہیں پر پائی، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ تک ہم مورو میں ہی رہے. اور مورو میں اگر آپ فن خطابت کی بات بھی ساتھ ساتھ پوچھ رہے ہیں تو ہم نے کوئی 3 کلاس میں تھے تو ہم نے فن خطابت کا شوق اور ہم نے انگلش اسپیچ میں پارٹیسپیٹ کیا. اچھا، اسٹارٹنگ آپ کی انگلش اسپیچ سے رہی ہے. اور 3 کلاس میں ایک اکیڈمی میں پڑھتا تھا، برائٹ فیوچر اکیڈمی اس کا نام تھا، اور وہاں پر انٹرمیڈیٹ کے بچے بھی تھے، میٹرک کے بچے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میں بچے نہ کہوں تب تک میں 3 کلاس کا بچہ تھا. صحیح. تو جب مقابلہ ہوا وہاں پر اسپیچ کمپٹیشن ہوا تو وہاں پر میری 2nd پوزیشن ہے. اچھا. ایک ہوتا ہے کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بچے جہاں پر ہوں، میٹرک کے بچے جہاں پر ہوں، وہاں پر 3 کلاس کا بچہ اگر جب پوزیشن لے رہے ہیں تو کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو وہیں سے شروعات ہوئی، اور 6 کلاس میں اسی طرح ہمارے ہی کالج انٹیلیجنس یا سائنس کالج میں ایک ایونٹ ہوا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پر میں نے ایک تقریر کی انگلش میں، اور وہ بھی بہت اچھی گئی مورو شہر میں. تو اسی طرح آغاز کا اگر آپ پوچھ رہے ہیں فن خطابت کا اور وہیں پر تعلیم کا، تو یہ چلتا رہا. اور انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے وکالت کا جب آغاز کیا تو وہ حیدرآباد انڈس لاء کالج. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ مورو چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ؟ ظاہر ہے مورو چھوڑنے کی خاص وجہ یہی ہے کہ یہ ہماری جو خوش قسمتی تو نہ کروں لیکن قسمت خراب ہے کہ مورو میں ابھی تک یونیورسٹی نہیں ہے، اور یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں پھر باہر نکلنا پڑتا ہے. اور ہم حیدرآباد جائیں یا کراچی جائیں یا پھر اسلام آباد جائیں تو ہم نے حیدرآباد کا انتخاب کیا. اچھا، سننے والے نا یہ جاننا ضروری چاہتے ہیں کہ ایک جو مشہور شخصیت ہوتا ہے نا، اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اس نے ٹریول کیا ہے، کیا سختیاں آئی ہیں. تو میں چاہوں گا وہ جو آپ نے بتایا کہ پہلی اسپیچ آپ نے کی اور اسی میں آپ نے پوزیشن لے لی، تو یہ بتائیے گا کہ وہ جو اسپیچ لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیا وہ اسٹارٹنگ سے کسی نے سکھایا؟ فیملی بیک گراؤنڈ میں کیا کوئی ایسی شخصیت موجود ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. جب میں 3 کلاس والی اسپیچ کی بات کر رہا تھا تو میرے کزن ہیں، بھائی ہی کہوں، بھائی نیاز قرائی، ان سے میں نے اسپیچ لکھوائی، اور وہ انگلش کے ٹیچر بھی ہیں. اچھا. انہوں نے بہت اچھی اسپیچ لکھ کر دی، تو ان کی لکھی ہوئی تقریر ہم نے جا کر
ریٹرین کر دی اور ہم نے پوزیشن بھی لے لی. تو اسی طرح ظاہر ہے پھر کانٹینٹ لکھنے والے کا نام نا بہت کم آتا ہے, اور جو بول رہا ہوتا ہے ظاہر ہے پھر اس کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے. تو آج اس چیز کا نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کریڈٹ ضرور دیا جائے اپنے ان ریلیٹیوز کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو. پھر اسی طرح جب 6 کلاس میں بھی تھے تو ظاہر ہے ہم نے خود سے لکھنا نہیں سیکھا تھا, اور بھائی سے تقریر لکھوائی. میرے بھائی ہیں ابھی دبئی میں ہوتے ہیں, شاہباز, ان سے میں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر ایک تقریر لکھوائی, یعنی کہ ان کے ٹاپک پر میں نے تقریر لکھوائی, اور وہ بھی بہت اچھی. مطلب یعنی کہ گھر سے ہی ایک سلسلہ ملا ہے جب بھی جا کے سب. میں یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کیونکہ میرے بھائی جو ہے وہ ناظم تھے, اور وہ جب تقریر کرتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اور جیسے ان کی تقریر میں گوز بمپس اور روٹے کھڑے ہونا, یہ والی چیز مجھے بہت بہتر لگتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ میرا شوق یہ رہا کہ ہم ہمیشہ جو مسائل ہیں ان پر بات کریں, اور اس طرح بات کریں کہ لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں, اور یہی وجہ ہے کہ قافیے کا استعمال کر کے ہم اسی میں کامیاب جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بڑے بڑے چینلز پہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں اپنے الفاظوں کے ذریعے سے. یہ بھی بتائیے گا کہ اس سفر کے اندر ایک انسان کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر اپنی منزل کو اچیو کر لیتا ہے آپ کے؟ جی, اگر آپ اردو اسپیچز کی بات کر رہے ہیں اور ٹی وی چینلز تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں, جس طرح اگر میں اپنی اسٹوری شیئر کروں تو میں جب یونیورسٹی میں آیا تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا, ظاہر ہے ہمارا بیسک مورو سے, اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈیکلیمیشن, اسپیچ اور ڈیبیٹ میں کوئی ڈفرنس ہوتا ہے. ہم نے اسپیچ ہی سنی تھی اور ہم اسپیچ ہی کرتے تھے. جب یہاں پر آئے تو ایک نجی کسی آرگنائزیشن نے یعنی کہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا, اور وہاں پر ہم نے انگلش ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا, وہاں پر انگلش اسپیچ کی. تو ہم نے دیکھا کہ وہ والا جو ہوتا ہے نا ایک آڈینس کی طرف سے داد, وہ نہیں مل رہا تھا, اور اردو اسپیچز کو اتنا زیادہ داد. تو ہم نے سوچا کہ کانٹینٹ تو ہم نے بھی بہت زیادہ محنت کی تھی, لیکن ہمیں اتنا داد کیوں نہیں ملا جس طرح اردو اسپیچز کو یعنی اردو اسپیکرز کو مل رہا ہے. تو ہم نے یہ بھی آنسر پایا کہ بہت ساری آڈینس انگلش سمجھتی نہیں پا رہی, ایسے ہی داد دے کیسے, اب جھوٹا داد تو نہیں. ٹھیک ہے, تب ہم یہ بھی نہیں سیکھے تھے کہ آواز کے اتار چڑھاؤ سے کس طرح کلیپنگ لینی ہے. میں یہ ضرور مینشن کروں کہ آواز کا اتار چڑھاؤ ایک ایسا آرٹ ہے کہ اب ہمارے سامنے اگر کوئی پختون اسپیکر پشتو میں بات کر رہا ہے اور اسے اس آرٹ کے ذریعے کلپنگ لینا آتی ہے تو وہ لے سکتا ہے, لیکن تب ہم اس سے بھی اویئر نہیں تھے. بہرحال جب ہم نے یہ دیکھا کہ اردو اسپیچز میں یعنی کہ آڈینس کا داد بھی زیادہ آ رہا ہے اور مواقع بھی زیادہ ہے, یعنی کہ آپ جا سکتے ہیں ٹی وی چینلز کی طرف, تو ہم نے اردو اسپیچز شروع کی اس طرح. تو اس میں دیکھیں شہباز میں مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کی جو مدر ٹنگ ہے وہ سندھی لینگویج ہے. سندھی میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ مقابلہ جات ہوتے رہتے ہیں, تو سندھی میں ہی آپ آگے آتے ہیں, آپ نے اس کو اردو کو چوائس کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بھی یعنی کہ ہم کہیں کہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ ہمارے جو سندھی چینلز ہیں وہاں پر ابھی تک ایسے کمپٹیشنز کروائے نہیں جاتے. اب وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید یعنی کہ ڈیبیٹرز کم ہیں, یا پھر وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ اس چیز میں نہ ہو. اب وجہ یہ تھی اردو اسپیچز میں آنے کی کہ اردو اسپیچز کے ذریعے بندہ ٹی وی چینلز تک, نیشنل میڈیا تک جا سکتا تھا اور وہاں اسپیچز بھی کر سکتا تھا, اور شوق ہمارا اسپیچز ڈیبیٹس میں تھا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اردو پر کام کیا جائے اور اس میں آگے بڑھا جائے, تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اردو کو سلیکٹ کیا. صحیح. اچھا, ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب آپ نے جب ذکر کر ہی دیا, میں آگے چل کے اس کو ذکر کرتا کہ آپ ماشاءاللہ لاء کے اسٹوڈنٹ رہے, پھر اب تو اب آپ کی پریکٹس بھی چل رہی ہے, تو کیا یہ مشکلات نہیں لاتی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مینیج کرنا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رمضانوں کے اندر آپ پورا رمضان ایک ٹی وی چینل پہ منصفی کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ شہباز ابراہیم قرائی کی اگر زندگی کو کوئی ایک بچہ سن رہا ہے اور وہ آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی یعنی کہ اگر آپ کا پروفیشن اور اس طرح کے شوق آپس میں ٹکرائے تو پروفیشن کو زیادہ وقت دیں. کبھی بھی آپ شوق کو اتنا ٹائم, یعنی کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ جو پیشن ہے آپ کا اس کو سائڈ پر رکھیں, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جیسے مثال کے طور پر میرا شوق ہے بیڈمنٹن کھیلنا, وہاں پر میرا کام ہے, پروفیشن میں میرا کوئی کام ایسا ہے جو مجھے کرنا ہے, اب میں ظاہر ہے اہمیت زیادہ پروفیشن کو دوں وہاں پر. یعنی جو بچے سن رہے ہیں ان کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ شوق کو زیادہ ٹائم دیں, ٹھیک اسی طرح ہم نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ اپنے پروفیشن کو زیادہ ٹائم دیں, لیکن آسانی اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہم صبح کو ظاہر ہے کورٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد آفس ٹائم میں وکیل کو یہی تو سہولت میسر ہے, وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا
किसी के पास जॉब नहीं कर रहा होता, वो जब चाहे निकल सकता है, और इसी तरह हम 1-2 घंटे निकाल लेते हैं जाकर स्टूडियो में, अपनी मर्जी का मालिक होता है वकील। सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि एक तकरीर लिखने का जो तरीका है ना, वो हमारे यहाँ देखा जाता है बहुत ज़्यादा फुकदान है, मतलब वो बहुत अच्छी तकरीर अब उस तरीके से लोग नहीं लिखते जो एक टाइम पीरियड पहले लिखी जा रही होती थी। तो तकरीर लिखने के लिए सबसे मेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात मैं 3 पॉइंट्स इसमें आपको बताना चाहूँगा, आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बुक रीडिंग के आदी होने चाहिए। सही है। बुक रीड करें, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे, उतना अच्छा बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप में ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो लेवल आपका बेस्ट होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सामने पर्दा लगा हुआ है, तो इस पर्दे पर मेरे पास 3-4 जुमले आने चाहिए। इस दीवार को अगर मैं देखकर 3-4 सेकंड्स के लिए सोचूं, तो इस दीवार पर 3-4 जुमले बोल लूं। यानी ऑब्जर्व करके चीजों को बोलना। अगर मैं देख रहा हूँ सामने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है और उनकी आंखें किसी और तरफ है, तो इससे मैं कंटेंट बना लूं कि कायद हमारी आंखों में आंखें डालकर अभी देख भी नहीं रहे क्योंकि वो मायूस है। जो पाकिस्तान उन्होंने चाहा वो नहीं मिला उनको, जिस तरह नौजवान को उन्होंने चाहा उस तरह का नौजवान नहीं मिला उनको। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन लेवल है। आप चीजों को देख के और कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरी चीज ये है कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, हम कहीं भी होटल्स पर बैठते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं दोस्तों के साथ, 2-3 जुमले अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, ये वाली बातें करके उसके बाद कहते हैं और बताओ की जगह जब हम चीजें डिस्कस करने लगेंगे, जब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुरू होंगी, तो 365 दिन है साल में, बहुत सारे आइडियाज कलेक्ट होंगे, इस तरह भी कंटेंट आपके माइंड में आ जाता है। तो ये 3 चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हैं। कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, और सबसे अहम चीज बुक रीडिंग। अच्छा, आपका पहला मुकाबला तो आपने बता दिया, वो कौन सा मुकाबला था पहला जो आपको आज तक याद है और आप उसमें वो पोजीशन नहीं लेके आ सके जो आप चाहते थे? अच्छा, पहले मुकाबले की अगर आपने बात की है तो 2 पॉइंट्स आ गई है ना इसमें। एक तो जो याद रह गया, और दूसरा पहला मुकाबला। पहला मुकाबला ही टीवी चैनल पर ऐसा था जिसमें मुझे बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी बला से टकरा देना। और ये फायदा भी होता है कि आप जब बच्चों से खेलते हो तो फिर बच्चों की लेवल तक रहते हो, अगर आप किसी बड़े से खेलते हो तो फिर बड़ी लेवल पर जल्द पहुंचते हो। तो ठीक इसी तरह मुझे भी किसी बड़े से खिलाया गया पहला राउंड। तो जब वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारा कोई इसमें बड़ा कमाल नहीं है, बहुत सारे अच्छे मुकर्रिरीन हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी और उसमें मैंने जब विन किया तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ चला गया। सही है। और यही वजह थी कि फिर हम टीवी चैनल्स पर कामयाबियां हासिल करते रहे, और डिफरेंट मुकाबलों में, ऑल सिंध हो, ऑल पाकिस्तान हो, या फिर ऑल सिटी लेवल के मुकाबले हो, इसी तरह कामयाबियां मिलती गई। और साथ साथ जो आपने पूछा कि कोई ऐसा मुकाबला जो याद रह गया हो, तो वो मेरा मुकाबला था सेमीफाइनल और ARY का, जिसमें मेरा टॉपिक था बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और आज तक मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा कंटेंट, सबसे अच्छी डिलीवरी, यानी मेरे लिहाज से और मुकर्रिर नहीं कर रहा कि उनसे अच्छी, अपनी बात कर रहा हूँ कि वो था, लेकिन उसमें मैं सेकंड राउंड के लिए यानी फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था। लेकिन है मेरे लिए यादगार इसलिए क्योंकि वो ही मेरी स्पीच जो है बहुत ज्यादा वायरल। बिल्कुल ऐसा ही है, वो लोगों ने बड़ी सुनी आपकी, और वो शायद कोविड के दौरान की स्पीच थी। के दौरान थी, और उसमें कुछ अल्फाज भी इस तरह के थे कि वो अगर आप यानी कि मैच करना चाहें आज के दौर के साथ भी मैच हो जाते हैं। उसमें अल्फाज कुछ इस तरह थे कि मेरे देश में जो सच बोले वो गद्दार है, जो हक बोले वो यार है, जो वफा करे वो मक्कार है, जो लब खोले वो कसूरवार है, यहाँ जन्म लेने वाला हर एक बच्चा कर्जदार है। नाजुक सूरत हाल। क्या बात है। अच्छा, ये जो फन है ना शहबाज भाई, बहुत सारे बच्चे इसको सीखना चाहते हैं। ये जो हम काफिया, हम रदीफ का इस्तेमाल हो रहा है, ये किस तरीके से अपनी तकरीर में लाया जाए? अच्छा, इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये स्टार्ट में आप ट्राई ना करें। अच्छा। इसकी वजह ये होती है कि स्टार्ट में जब आप ट्राई करते हैं ना, तो आप लिख तो लेते हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा मुश्किल से लिख भी दिया, लेकिन इसको अदा करने का भी ना एक तरीका होता है, फन है। उसको अगर आप सही से अदा नहीं कर रहे और आपने लिख लिया है, तो फिर आपकी पूरी तकरीर का बेड़ा गर्क। तो आप अगर इसको इस तरह ले कि आप पहले जब स्पीचेस में जाए तो इसको खामखा यानी कि यूज करने की जरूरत नहीं है इस टेक्निक को। लेकिन अगर आप थोड़े से सीनियर होते जा रहे हैं, आप कोशिश करें कि इस तरह वजन बरकरार हो जुमलों का, और फिर जब आप डिलीवर भी उसको अच्छा कर पाए तो फिर आप यूज करें अच्छे मुकाबलों में, इस तरह आप अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का जो आपने पूछा कि ये किस तरह हो सकता है, तो वही बात करूंगा कि जब बुक रीडिंग आप करते हैं, वोकेबलरी आपके पास बढ़ती है, तो आप काफी
بالکل لکھ سکتے ملا لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا کیونکہ اب آپ کی لاء سے تعلقی ہے اور باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, تو میرا ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے ریپڈ فائر نا, تو کچھ سیاستدانوں کے اور کچھ لوگوں کے نام میں آپ کے ساتھ سامنے لوں گا. آپ کی نظر میں ان کی کیا ویلیو ہے یا آپ کا کیا نظریہ ہے, کیا پوائنٹ آف ویو, اس سے آپ مجھے ون ورڈ آنسر دینا چاہیں ون ورڈ آنسر دے دیں یا ڈیٹیل میں آنسر دینا چاہیں. محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب. یار میرے پاس نا سیاستدان اور لیڈر کا نا الگ الگ نظریہ ہے, تو میں ان کو لیڈر کہوں گا. ٹھیک ہے, لیڈر کہیں گے, یہ بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا اس کو بھی اگر ڈیفائن کر دیں, لیڈر اور سیاستدان. جو صرف سیاست کرتا ہے اور وہ کرسی کے پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ویژن ہوتا ہے, لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. مطلب بہت سارا اختلاف بھی ہے اس بات میں بھی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بنگلہ دیش الگ ہوا, اس میں بھی تو ظاہر ہے پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. لیکن اب جب آپ ہسٹری کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں نا, تو جیسے اس دور میں ہمیں سیاستدان بہت زیادہ مظلوم لگ رہا ہے اور باقی دوست ہمیں لگ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مجرم ہیں, تو جب 20 سال بعد ہمارے بچے پڑھیں گے نا آج کے دور کو, تو وہ سیاستدان کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو اس بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ گیا. پرویز مشرف صاحب ویسے تو طریقہ غلط تھا ان کا آنے کا, لیکن اگر دیکھا جائے تو ملک میں ترقی بہت ہوئی تھی اس دور میں. عامر نواز وڑائی بہت زیادہ بہادر آدمی. صحیح ہے. اچھا ایاز لطیف پلیجو. انٹلیکچوئل شخصیت ہیں, شاید ان کو باقی جو ہماری قومیتیں ہیں ان کے پاس وہ لیول اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ جو ہے قوم پرست ہیں. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, دنیا کے کسی بھی ٹاپک پر بات کریں, وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے. اور اگر آپ کہیں ڈپریس ہیں, ڈی موٹیویٹڈ ہیں, آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا بہت سارے ایسے لوگ جو خودکشی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, میں ان کو بھی ریکمینڈ کروں گا ایک بار ایاز لطیف پلیجو صاحب سے ملیں. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیے گا نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب جب ان پر کیس ہوا اور جو فیصلہ ہوا اس وقت ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس فیصلے کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن آج وہی لوگ جب عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, بہت زیادہ نازک ہیں, تو ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا تو تب بھی آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. باقی چیزیں یہ ضرور ہیں کہ پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کھاتا ہے تو پھر لگاتا بھی ہے. بس اچھی بات یہ ہے کہ وہ لگاتا بھی ہے, بھائی کھانے والی بات کو ہم نے کہی. صحیح ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بچپن سے نا, یعنی کہ جب ان کے فادر جیل میں تھے تو بہت زیادہ تکالیف دیکھی, اور ان کا حق تھا کہ وہ یہی عروج پاتی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت و مقام دیا. الطاف حسین صاحب اپنی قوم کے لیے بہت اچھے لیڈر ثابت ہوئے, لیکن یہ ہے کہ اب بعد میں چیزیں کچھ ایسی ضرور ہوئی جن کے لیے مشکلات بھی ہوئی ان کی قوم کے لیے, لیکن ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا, اور آج بھی ہم کسی اردو اسپیکنگ دوست سے ملتے ہیں تو ان کے دل سے الطاف حسین کو دور نہیں کیا گیا ابھی تک. صحیح. عمران خان صاحب دیکھیں, میں ایک چیز ڈیفائن کروں کہ ہر دور میں آپ کی نا سوچ ان لیڈران کے بارے میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آج عمران خان اگر بہت زیادہ بہادر ہو کر کھڑا ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ بہت زیادہ بہادر آدمی ہے, لیکن کل اگر اسی اسٹانس سے وہ مکر جاتے ہیں اور وہ اسی طریقے پر آ جاتے ہیں جس طرح آج مریم نواز شریف صاحبہ ہیں یا پھر شہباز شریف صاحب ہیں, تو اس وقت ہم کہیں گے کہ بھئی پھر سے وہ اپنا یو ٹرن والا سسٹم. صحیح. اچھا کیونکہ آپ ماشاءاللہ ڈیبیٹر ہیں تو میں چاہوں گا ریحان طارق صاحب کے لیے. ریحان طارق صاحب اگر آپ, کیونکہ آج کل بڑے زیادہ وائرل چل رہے ہیں یوٹیوب پہ, جب آپ چیک کرتے ہیں نا یوٹیوب پر جا کر کے بیسٹ اردو اسپیچ, تو سب سے پہلے ان کی اسپیچ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اچھا. پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. تو ہماری ڈیبیٹ فیملی سے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر. اگر وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں ان پر, تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. چلیں دوبارہ سے اپنے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں اور اس طرف آتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر کون سی ایسی شخصیت ملی آپ کو جس نے آپ کو اس چیز کے اندر اور آگے بھیجا. مطلب اگر میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو میں 2 شخصیات کا نام لینا چاہوں گا. میں جب حیدرآباد میں آیا تو پہلی ملاقات میری ہوئی سر سلیمان سایانی صاحب کے ساتھ. صحیح. اور مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.
انہوں نے میری اردو پر بہت کام کیا. یعنی کہ جب میں ٹی وی چینلز پر جا رہا ہوتا تھا تو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر میں ان کو تقریر سناتا تھا, وہ بتاتے تھے کہ یہ غلطیاں ہیں, اس کو سیٹ کر لو, اور پھر جا کر میں ٹی وی چینل پر وہ تقریر کرتا تھا تو پہلے ہی میری غلطیاں سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی, تو ایک دو غلطی ہوتی تھی. ادروائز ظاہر ہے میں سندھی اسٹوڈنٹ ہوں تو میری اردو میں اور زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں نسبت کسی اردو جاننے کے. تو یہ والا سلسلہ ہے. اور دوسرے اویس ربانی صاحب, کیونکہ جب میں حیدرآباد میں آیا تو پہلا ٹریننگ سیشن میں نے ان کا جوائن کیا ریبورن کے نام سے, اور بہت اچھا گیا, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اسپیشلی آواز کا اتار چڑھاؤ. اچھا, اب آپ جب وہاں پہ منصفی کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کبھی بولا کرتے تھے اور دوسرے لوگ بیٹھ کے آپ کو جج کر رہے ہوئے, اس وقت کی فیلنگز میں اور اس وقت کی فیلنگ میں جب آپ کر رہے ہوتے تھے, کیا چینجنگ دیکھتے ہیں؟ اچھا, بہت زیادہ چینجنگ ہے, اس پر میں 2 منٹ آپ کے جی 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 بالکل. کہ جو پبلک اسپیکنگ میں یعنی کہ ڈیبیٹس وغیرہ کرتے ہیں, بعد میں ظاہر ہے کوئی ہوسٹنگ میں چلا جاتا ہے, کوئی ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی اسی طرح یعنی کہ ڈفرینٹ پروگرامز ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یعنی کہ بہت سی چیزوں میں ادھر ادھر ہر بندہ جاتا ہے. لیکن ججمنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل کام ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو اسپیچز کی ہوئی ہوتی ہیں آپ کی بہت زیادہ فین فالوئنگ بن جاتی ہے. جب آپ ججمنٹ پر جاتے ہیں تو بہت سارے اسپیکرز ایسے ہوتے ہیں, ہر اسپیکر کو لگتا ہے میری اسپیچ سب سے زیادہ اچھی ہے. سب سے پہلی بات آپ فین فالوئنگ اپنی کھوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ ہم صحیح ہوں, کبھی کبھی ہم انسان ہیں اور غلط فیصلے بھی ہم سے ہوتے ہوں گے, تو اس غلط فیصلے کو بنیاد بنا کر بھی آپ برے بن جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہے ججمنٹ کا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کس طرح فیل ہوتا ہے, تو اب فیل ہوتا ہے کہ یار کبھی بھی ہمیں بھی ججز سے نالا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ 100 اسپیکرز کو سنتے ہوئے کبھی بندہ انصاف کر پاتا ہے, کبھی نہیں کر پاتا. یہ ٹو بی آنیسٹ جو بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی آپ جب بچوں کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں تو کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور پوائنٹس بناتے ہیں؟ دیکھیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر منظر نگاری کا مقابلہ ہے تو اس میں آپ منظر کشی کا بھی کرائٹیریا میں وہ سیکشن الگ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مین چیزیں ہیں جس پر کام کرنا چاہیے, مواد ہے, ادائی ہے, اور ساتھ ساتھ تلفظ. صحیح. اچھا, کیونکہ اب ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے اور ہم اس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ شہباز ابراہیم قرائی اسپورٹس میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی, اگر ہم کہیں گے یونیورسٹی سے پہلے تک تھی. یعنی اس حد تک تھی کہ ہم کہتے تھے کہ بھئی ہمیں جانا ہی اسپورٹس کی طرف ہے. اور اچھا, جب میں یعنی کہ ابھی 2 کلاس 3 کلاس میں تھا تو کریز تھا کہ بھئی کرکٹ ٹیم میں جانا ہے, تو میرے بھائی مجھے کہتے تھے کہ یار یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی سندھی پلیئر ابھی تک نہیں کھیلا, اگر تمہیں محنت کرنی ہے تو کرو بھلے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں ڈیموٹیویٹ کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ فیکٹس کو اٹھاؤ گے تو سندھی اسپیکنگ پلیئر کو کہیں سے بھی باہر کیا جاتا ہے, اس کو ٹیم میں ہی ہونے نہیں دیتے. اب یہ نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے, لیکن ابھی تک یہ سلسلہ نظر آتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر کرکٹ سے نا ہمارا دل اتر گیا. پھر ہم نے بیڈمنٹن میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. بیڈمنٹن میں ہم نے آل سندھ بھی جیتا ہوا ہے, اور بہت اچھی بیڈمنٹن ہم کھیلتے تھے. لیکن جب ظاہر ہے پڑھائی کی طرف آئے اور یونیورسٹی میں آئے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ ہم ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ ڈیبیٹس کی فیلڈ, پھر آپ لاء کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو ظاہر ہے لاء پھر اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو, اتنی ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. میں بس آخر کے اندر یہ چاہوں گا کہ ایک کمپلیٹ موٹیویشنل اسپیکر یا پبلک اسپیکر بننے کے لیے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا رائے دیں گے اینڈ میں یعنی کہ موٹیویشنل اسپیکنگ کے ساتھ تو میرا اتنا تعلق ہے نہیں, تو میں اس پر کمنٹ کرنا نہیں چاہوں گا. صحیح. باقی پبلک اسپیکنگ کی طرف آنے کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پڑھیں, بک ریڈ کریں. جتنے زیادہ بک پڑھیں گے اتنا آپ محتاج نہیں ہوں گے, لکھیں گے خود, اچھا بولنا آتا جائے گا, ووکیبلری بڑھے گی, لفظوں کا ذخیرہ جب بندے کے پاس بڑھ جاتا ہے نا تو پھر وہ لفظوں کے ساتھ کھیلتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لفظ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, اور پھر آپ پھنس جاتے ہیں تقریر کرتے ہوئے, فمبلز آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہے نا, اگر آپ تقریر بھول بھی جائیں, آپ اس لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ یعنی کہ یوز کر کے آگے نکل جاتے ہیں, لیکن آپ پھنستے کم ہیں. بس یہی کہوں گا کہ بک ریڈنگ بہت زیادہ کریں, آواز کے اتار چڑھاؤ پر کام کریں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں آپ کو اچھا مقرر بنا سکیں.
بہت شکریہ شہباز ابراہیم صاحب، آپ نے وقت فراہم کیا تبدیلی پوڈ کاسٹ کو فیس بیہائنڈ دا فیم ود مسلم پنکج میں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. ناظرین من آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور کیونکہ آپ وقت نکال کے ہمارے ان پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کرتے رہیے گا. اور میزبان مسلم پنکج کو دیجیے اجازت ایک اور نئے مہمان کے ساتھ، اور ان کی اسی طریقے کی یہ کہہ لیجیے گریٹفل جرنی کو انجوائے کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے فیم حاصل کیا. جیسے آج ہمارے ساتھ شہباز ابراہیم صاحب موجود ہیں، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے بچپن سے لے کے پہلی اسپیچ سے لے کے فنالے کی اسپیچ، یہ سمجھ لیجئے کس طریقے سے اب اس مقام پہ آ چکے ہیں یہ شخصیت کہ نہ صرف ایک بہت اچھے منصفی کے فرائض انجام دیتے ہیں، بلکہ لاء کے اسٹوڈنٹ، بلکہ اب تو پریکٹس کر رہے ہیں. تو انہی طریقے کی شخصیات کے ساتھ یقیناً آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم.